السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے اس کا نام ہے جی دیہاتی نے خریدی صحرا نشین سے 3 نصیحتیں۔ تو بہت ہی مزیدار اور دلچسپ کہانی ہے، تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دیہاتی پر زندگی کی راہیں تنگ و دشوار ہوئی تو اس نے اپنا گاؤں چھوڑ کر دور دراز علاقے میں جانے کا فیصلہ کر لیا کہ شاید اسے دیار خیر میں رزق ملے۔ چنانچہ اس نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے گاؤں سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کا رخ ایک بہت ہی دور کے شہر کی طرف تھا۔ وہ خشک، بنجر اور ہر طرح کی نباتات سے خالی صحرا میں جاتا رہا۔ بالآخر وہ مطلوبہ شہر میں پہنچا۔ وہاں اس نے اس شہر کے ایک امیر کبیر آدمی سے ملاقات کی، اسے اپنی آپ بیتی سنائی اور اپنے مالی بحران کی شکایت کی۔ مالدار آدمی نے اس کا خیر مقدم کیا اور اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ جب دیہاتی مالدار کے پاس 3 دن گزار چکا تو امیر کبیر شخص نے اسے پیشکش کی کہ وہ اس کے یہاں کام کرے۔ دن کے وقت وہ اس کے اونٹ اور مویشی چرائے اور رات کے وقت اس کے مہمانوں کی خدمت بجا لائے۔ اس کے صلے میں اسے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں میں سے حصہ ملے گا۔ دیہاتی نے پیشکش قبول کر لی اور اس کے پاس کام شروع کر دیا۔ اس کام کاج میں 15 برس بیت گئے۔ اب دیہاتی کو اپنا گھر بار یاد آیا، بیوی، رشتہ داروں اور گاؤں کی یاد نے اسے خوب ستایا۔ اس نے مالدار آدمی کو اپنا حال سنایا اور بتایا کہ وہ واپس اپنے گاؤں جانا چاہتا ہے کیونکہ گاؤں والے اسے بہت یاد آ رہے ہیں اور اب زیادہ جدائی برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ مالدار آدمی کو یہ سن کر دکھ ہوا کیونکہ وہ ایک مخلص، سچا اور ایمانت دار ملازم تھا۔ اس نے دیہاتی کو اپنے پاس روکے رکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اسے نہ صرف واپس گاؤں جانے کی اجازت دی بلکہ اسے کئی اونٹ اور بہت سی بھیڑ بکریاں بھی دی۔ پھر اسے الوداع کیا اور اس کے لیے خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچنے کی تمنا ظاہر کی۔ دیہاتی نے کوچ کیا۔ وہ ایک لمبے صحرا میں سے گزرا۔ صحرا میں ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد اس نے صحرا میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک مرد بزرگ معمر رسیدہ اپنے خالی خیمے میں بیٹھا ہے۔ یہ خیمہ اسے دھوپ اور حرارت سے بچاتا ہے۔ دیہاتی نے اس بوڑھے آدمی کو سلام کیا۔ بوڑھے نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے اپنے خیمے میں آرام کرنے کی دعوت دی۔ دیہاتی نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ بوڑھے نے اسے کھجور میں پانی اور کہوہ ڈال کر دیا۔ دیہاتی نے بوڑھے سے اس کے کام کاج کی بابت دریافت کی۔ بوڑھے نے اسے بتایا کہ تجارت اور سوداگری کرتا ہے۔ یہ سن کر دیہاتی بولا، آپ کس چیز کی تجارت کرتے ہیں اور آپ کا سامان کہاں ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں نصیحتیں فروخت کرتا ہوں۔ دیہاتی نے حیران ہو کر پوچھا، آپ نصیحتیں بیچتے ہیں؟ ایک نصیحت کتنے کی؟ بوڑھا بولا، 1 نصیحت 1 اونٹ کی۔ دیہاتی نے بوڑھے کی بات پر سر جھکا کر کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر 1 نصیحت کی غیر معمولی قیمت پر غور کیا، مگر آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ 1 نصیحت ضرور خریدے گا، خواہ اسے اس کی کتنی ہی قیمت دینا پڑے۔ چنانچہ اس نے بوڑھے سے کہا، مجھے نصیحت کیجیے، میں آپ کو 1 اونٹ دوں گا۔ اس پر اس بزرگ نے کہا کہ جب سہیل ستارہ طلوع ہو تو سیلاب سے بے فکر نہ ہونا۔ تو دیہاتی نے اس نصیحت کو سنا اور اس پر خوب سوچ بچار کیا۔ پھر اپنے دل میں سوچا، اس خوفناک صحرا میں سہیل ستارے کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس وقت یہ نصیحت مجھے کیا فائدہ دے گی؟ ایک لمبی سوچ کے بعد اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ نصیحت تو میرے لیے بے فائدہ ہے، میں دوسری نصیحت خریدتا ہوں، شاید کہ پہلے نقصان کی کچھ تلافی ہو جائے۔ پہلی نصیحت تو فضول ہے، مجھے اس کے بدلے 1 اونٹ سے محروم ہونا پڑا ہے۔ دیہاتی نے بوڑھے سے دوسری نصیحت کی درخواست کی تو مرد جہاں دیدہ نے اسے یہ نصیحت کی، اس آدمی پر کبھی اعتماد نہ کرنا جس کی آنکھیں پھیلی ہوں اور دانتوں کے درمیان خلا ہو۔ اب دیہاتی نے اس دوسری نصیحت پر غور فکر کیا تو اسے اس میں بھی کوئی فائدہ نظر نہ آیا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، آپ مجھے تیسری نصیحت کریں، میں آپ کو تیسرا اونٹ دیتا ہوں۔ بوڑھے نے اسے یہ نصیحت کی کہ پچھتا کر سوچنا مگر خون کر کے نہ سونا۔ دیہاتی کے خیال میں گرچہ تیسری نصیحت پہلی 2 نصیحتوں کی طرح بیکار تھی مگر اس نے تیسرا اونٹ بھی دے دیا اور بوڑھے سے اجازت لے کر اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اس کے اونٹ، بھیڑ بکریاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اس کا رخ اپنے گاؤں کی طرف تھا۔ دیہاتی کئی دنوں تک صحرا میں چلتا رہا۔ اسے سخت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تھکاوٹ اور صحرا کی گرمی نے اسے اس قدر بےحال کر دیا کہ وہ مرد بزرگ کی تینوں نصیحتوں کو بھول گیا اور اسے یہ یاد بھی نہ رہا کہ اس نے کسی سے اتنی زیادہ مہنگی نصیحتیں خریدی ہیں۔ آخر ایک رات وہ دیہاتی صحرا میں خیمہ سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا۔ ان لوگوں نے ایک وادی کے نشیب میں اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیہاتی کا احترام کیا اور اس کی مہمان نوازی کی، اسے کھانا کھلایا اور اس کے چپاؤں کے لیے گھاس پیش کیا۔
اس نے یہ رات ان کے پاس گزاری۔ جب وہ بھی جاگ رہا تھا، آسمان پر اس کی نگاہیں ستاروں کا مشاہدہ کر رہی تھی تو اسے اچانک سہیل ستارہ دکھائی دیا۔ گھبرا کر اٹھا، لوگوں کو جگائے نے مرد بزرگ کی نصیحت سے آگاہ کیا۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ لوگ اس وادی کے نشیب سے باہر نکل جائیں اور وادی کے پاس پہاڑوں پر چڑھ جائیں، مگر لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اسے بے عقل اور ناسمجھ قرار دیا اور اس کی بات کو لچر کہا۔ اس پر دیہاتی نے انہیں مطلع کیا کہ اللہ کی قسم، میں نے یہ نصیحت ایک اونٹ دے کر خریدی ہے، لہٰذا میں اس وادی کے نشیب میں ہرگز نہیں سوؤں گا۔ پھر اس نے اپنے اونٹ اور بھیڑ بکریاں لیے اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں رات گزاری۔ اس رات کے آخری حصے میں زور سے بہنے والا سیلاب اچانک آ گیا۔ اس نے خیموں اور لوگوں کو غرق کر دیا اور کوئی چیز بھی باقی نہ رہنے دی۔ ادھر دیہاتی یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا اور اس بوڑھے کی نصیحت کی اہمیت اور قیمت کا احساس ہوا۔ دیہاتی نے اپنے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے دور سے روشنی دکھائی دی۔ رات سخت تاریک تھی۔ دیہاتی نے اس روشنی کو صحرا کی تاریک رات میں نعمت سمجھا اور روشنی کی طرف چل پڑا۔ جب دیہاتی روشنی کی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک دبلا پتلا آدمی ہے، بہت زیادہ پھرتیلا ہے، ایک وسیع اور عریض گھر میں رہ رہا ہے۔ اس آدمی نے دیہاتی کے خیر مقدم میں مبالغہ کیا تو اس کی یہ حرکت دیہاتی کے دل میں مشکوک ٹھہری۔ اس نے جب دبلے پتلے آدمی کا چہرہ غور سے دیکھا تو اس پر یہ حقیقت کھلی کہ اس کی آنکھیں پھیلی اور اس کے دانتوں کے درمیان خلا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے دل میں کہا کہ مرد بزرگ نے مجھے اس آدمی سے خبردار کیا تھا، اس میں ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، کوئی ایک نشانی بھی کم نہیں۔ دیہاتی نے دبلے آدمی کے گھر میں سونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں گھر سے باہر اپنے مویشیوں اور ریوڑ کے پاس سونا چاہتا ہوں۔ اس نے تکیہ اور چادر لی اور زمین پر لیٹ گیا، مگر اسے خطرے کے پیش نظر بالکل نیند نہ آئی۔ اسے اپنے میزبان سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، وہ اپنے میزبان کی طرف سے ہر دم چوکنا اور چوکس تھا۔ رات کے وقت دیہاتی اٹھا، اس نے اپنے تکیے کے پاس پتھر رکھ دیے اور ان پر چادر ڈال دی تاکہ مفلوک میزبان اسے سوتا ہوا خیال کرے، اور خود اٹھ کر دور کھڑا ہو گیا۔ ادھر میزبان گھر سے باہر آیا، اپنے پیروں کے بل آہستگی سے چلا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ پھر اس نے دیہاتی کے بستر پر دیہاتی کو سویا سمجھ کر تلوار کا وار کر دیا، مگر اس کی تلوار پتھروں پر لگی۔ ادھر دیہاتی نے پھرتی سے میزبان کو پیچھے سے پکڑ لیا اور اس کی تلوار چھین لی اور اسے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے یہ نصیحت بہت مہنگی خریدی ہے، میں نے ایک اونٹ دے کر یہ نصیحت خریدی ہے۔ اب اس نے اپنے اونٹ اور ریوڑ لیے اور گاؤں کی جانب گامزن ہوا۔ کئی دنوں اور راتوں کے طویل سفر کے بعد بالآخر دیہاتی اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ وہ رات کے وقت گاؤں پہنچا۔ اس نے گھر کی دیوار سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ اس کی بیوی سو رہی ہے اور اس کے ساتھ والے بستر پر ایک بھرپور کریل جوان محو خواب ہے۔ نوجوان کے سر کے بال لمبے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا، اس کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے مضبوطی سے ہاتھ میں تلوار پکڑ لی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کو اور اس کے پاس محو خواب نوجوان کو مار ڈالے، مگر جلد ہی سے مرد بزرگ کی تیسری نصیحت یاد آ گئی کہ پچھتا کر سو جانا مگر خون کر کے نہ سونا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پرسکون ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اپنے ارادے سے باز آیا۔ وہ گھر سے پیچھے ہٹا اور گاؤں سے باہر نکل کر اپنے اونٹوں اور بھیڑیوں کے پاس سو گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے نماز فجر ادا کی۔ اب گاؤں کے لوگوں کو اس کی آمد کا علم ہوا۔ لوگ اس کے پاس گئے، سلام کیا، اس کا خیر مقدم کیا۔ پھر وہ اس سے دو اہم واقعات بتانے لگے جو اس کے گاؤں سے طویل غیر حاضری کے بعد رونما ہوئے تھے۔ دیہاتیوں نے اسے باتوں کے دوران یہ بھی بتایا کہ جب وہ گاؤں چھوڑ کر گیا تھا، اس وقت اس کی بیوی امید سے تھی۔ اس کے جانے کے کئی ماہ بعد اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا جو اب ایک کڑیل جوان ہے اور اپنی ماں کی خوب خدمت کر رہا ہے۔ اب دیہاتی پر یہ راز منکشف ہوا کہ رات کی تاریکی میں اس نے اپنے گھر کے صحن میں جسے غیر سمجھا تھا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ اس پر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ پھر بیٹے کی ولادت اور اس کے جوان ہونے پر اظہار مسرت کیا۔ اب اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ نصیحت کتنی حسین تر تھی، اگرچہ ہر نصیحت ہی اپنی جگہ انتہائی قیمتی تھی۔ ہر نصیحت اونٹ سے بھی زیادہ گراں قیمت تھی، حتیٰ کہ اگر ہر نصیحت کے بدلے میں اونٹ پر سونا لاد کر معاوضہ بھی دیا جائے تو بھی سودا مہنگا نہیں تھا۔ تو دوستو، یہ ہے ہماری آج کی کہانی کہ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی۔ تو دوستو، یہ کہانی اس کے کردار اور اس میں بیان کردہ واقعات نصیحت کی قدر و قیمت کو اچھی طرح اجاگر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ اپنے ماں باپ اور استاد کی نصیحتیں غور سے سنیں، وہ اپنے بڑوں، سمجھداروں، دانشوروں کی باتیں اور نصیحتیں غور و فکر سے سنیں، ان پر نصیحتوں کے معنی اور مطالب پر غور کریں اور ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔